نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں چاہوں گا کہ ذرا اپنے عنوان کی طرف ہم آئیں، وطن کے سائبان بننے کی طرف ہم آئیں۔ ہماری اس نشست کے کی نوٹس اسپیکرز میں سے جو شامل ہیں اس ملک کے بہت معروف عالم دین ہیں، میڈیا پر اہل حق کی توانا آواز ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کے کام کو بہت سراہا جاتا ہے، ایک دنیا ہے جو آپ کو سنتی ہے اور آپ کو پسند کرتی ہے۔ ہمیشہ مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، اس پر اہل حق کے ترجمان بن کر آپ سامنے آئے، اور جو بھی اسلام، اہلیان اسلام پاکستان، اہلیان پاکستان کو اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو انہوں نے دلیل سے ان کو جواب دے کر چاروں شانے چت کروایا۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب مولانا مفتی فضل سبحان صاحب۔ میں آپ کو دعوت خطاب دوں گا کہ آئیں اور ہماری آج کی اس تھیم اور اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ وطن کے سائبان بنے ہم۔ ہم کو آغوش مادر تیری سرزمین، ہم کو رش کے ثریا تیرا آسمان، تو ہے قرطاس ہم ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ انتہائی قابل تکریم و تعظیم علماء کرام، طلباء اور میرے محترم اور معزز سامعین، آج کی اس خوبصورت تقریب کو دیکھ کر ایک امید سی جاگ اٹھی ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل سنورنے کی طرف جا رہا ہے، اور اس منظم، آرگنائزڈ اور پر اثر تقریب کے پیچھے جو محنت ہے وہ ہمارے بھائی جناب مولانا عامر احمد عثمانی صاحب اور ان کی سرپرستی کرنے والے وہ ہم سب کے اور میرے حقیقی محسن ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر قاسم محمود دامت برکاتہم العالیہ صاحب، کہ جنہوں نے دوران طالب علمی، زمانہ طالب علمی میں 2-3 دفعہ میری کاؤنسلنگ کی، مجھے ترغیب دی، علم کی اہمیت اور فضیلت پر برانگیختہ کیا، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ان کی دعاؤں، نیک تمنا اور مشورے کی بدولت آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا۔ تو اس خوبصورت محفل کی نظر میں یہ شعر کرتا ہوں، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ مخزن تو کہتے ہی خزانے کو ہے، خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے انوارات اور برکات اور ثمرات اور فیوزات پھیلتے چلے جاتے ہیں۔
انشاءاللہ ایک دن یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے ملک کے استحکام، سالمیت، بقا کی طرف گامزن ہوگا اور حقیقی مصداق بنے گا، وطن کے سائبان بنے ہم۔ 14 اگست 1947 کو دھرتی کے سینے پر مارز وجود میں آنے والا یہ ملک، یہ نعمت خداوندی ہیں، اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان المبارک کو یہ دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ خوشی کا دن ہے، اس کو منانا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت آزادی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے جب نجات دی تو کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی کہ تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ بالکل اسی طرح اس دن میں اللہ نے اہل پاکستان کو انگریز کے تسلط سے، ہندوؤں کے جبر و استبداد سے اللہ نے نجات دی، آزادی دی۔ تو یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو یاد کرنے کا حکم قرآن میں دیا جا رہا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس کو کیسے منایا جائے، خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے۔ بینگ اے مسلم ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں، ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ہمارے سامنے ایک جیورسڈکشن ہے، ہمارے سامنے اسلام کا ایک کرائیٹیریا ہے، ہمارے لیے اسلام کی ایک بارڈر لائن ہے، ہم اس کو کبھی بھی کراس نہیں کریں گے۔ بقول بہادر شاہ ظفر کے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو ہم اس خوشی میں بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ ایک مسلمان اور کافر کی زندگی میں جو ایک ہیوج ڈسکریمنیشن ہے، ایک بنیادی فرق ہے کہ کافر نعمت کو دیکھتا ہے اور مسلمان منعم کو دیکھتا ہے۔ مسلمان نعمت دینے والے کو دیکھتا ہے، اللہ نے یہ نعمت دی، ہم اللہ کو بھی یاد رکھے، کس مقصد کے لیے دی اس مقصد کو بھی یاد رکھے، قربانیاں کنہوں نے دی ان کو بھی یاد رکھے، اور اس کو منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ذہن میں ریفریش ہو جائے وہ پیغام۔ موبائل جب بفرنگ کرتا ہے یا سفرنگ کرتا ہے تو ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ یہ ہر دفعہ ایونٹ منعقد کرنے کا مقصد اس مقصد کو ریفریش کرنا ہے، اس میسج کو ریکال کرنا ہے، بھولے ہوئے لوگوں کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہمارے ملک کا مقصد، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مقصد کیا، محمد الرسول اللہ۔ بانی پاکستان سے ایک صحافی نے سوال کیا، آپ جو ملک بنانے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ بانی پاکستان فرمانے لگے آپ کو نہیں پتا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے 10 سال کے بچے کو بلا کر کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بانی پاکستان کہنے لگے ہمارے بچے کو معلوم ہے ہمارے ملک کا مقصد کیا ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کر چکے ہیں؟ یہ ایک چھپتا ہوا سوال ہے۔ ہم اپنے قول و قرار کا، عہد و پیما کا پاس رکھ رہے ہیں؟ اسلامی نظام کے نفاذ کی طرف جد و جہد اور مسلسل تحریک ہم چلا رہے ہیں؟ کیا یہ نفاق تھا؟ کیا یہ تقیہ تھا؟ کیا یہ ایک سیاسی نعرہ تھا؟ تو اسی لیے خوشی کے ساتھ ساتھ یہ یوم احتساب بھی ہو، اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہو، کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہم نے اپنے اس مقصد کو اب تک حاصل نہیں کیا۔ اور
تقریبات میں جو پیغام دیا جاتا ہے، بلکہ پیغامات دیے جاتے ہیں صدر پاکستان کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، اور سی ایم کی طرف سے، اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے، اور بیوروکریٹس کی طرف سے، تو ان پیغامات کا اور ان تقریروں کا اور ان وعدوں کا حشر وہی ہوا جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا حشر ہوا ہے۔ اسی لیے ہم اس ملک کے صاحبان کیسے بنے؟ آپ کو پتا ہے کہ الربیع العربی، جس کو عرب اسپرنگ کہا جاتا ہے، یہ ایک خوشنما اور دلکش نعرہ تھا جس کے پیچھے عرب عوام پڑ گئی، اور آج ان کا حال ہمارے سامنے ہے۔ عراق اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ الربیع العربی کے نام سے وہاں ایک تحریک اٹھی کہ جی حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرو، سول نافرمانی کی راہ ہموار کرو، اور اس دلربا خوشنما دلکش نعرے کے پیچھے وہاں کی عوام لگ گئی۔ جب آپس میں عوام اور حکمران ایک دوسرے کے مخالف ہوئے، ملک کمزور ہوا، تو اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ آج عراق ہمارے سامنے۔ پھر مصر کے اندر اخوان کے نام سے ایک مسلم طاقت ابھر کر آنے لگی، وہاں پر بھی الربیع العربی، عرب اسپرنگ کا نعرہ لگا، عوام کو حکمرانوں کے خلاف اور وہاں کی فوج کے خلاف کھڑا کیا، ایک انتشار اور انارکی پیدا کی گئی۔ آج مصر کا حال ہمارے سامنے۔ پھر اس کے بعد لیبیا خطرہ بن سکتا تھا، شام کے اندر اس طرح کی الارمنگ سچویشن بن رہی تھی، ان کے اندر اس نعرے کی بنیاد پر اختلافات اور ناچاکیاں پیدا کی گئی، رخنہ ڈالا گیا، اور آج حال ہمارے سامنے ہے۔ اب بچ گئے ایک ترکی ایک پاکستان۔ پاکستان کے دو قصور ہیں۔ ایک قصور پاکستان کا یہ کہ یہ دھرتی کے سینے پر مدینہ منورہ کے بعد پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر ماریز وجود میں آیا، اور دوسرا قصور اس کا یہ ایٹمی ملک بن چکا ہے، یہ کھٹک رہا ہے، یہ ان کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے اس ملک کے اندر بھی جو 5th جنریشن وار ہوتی ہے، جس کو ہائبرڈ وار کہتے ہیں، 5th جنریشن وار میں دشمن کے سامنے آئے بغیر لوگوں کا برین واش کیا جائے، مائنڈ گرومنگ کی جائے، نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ کیا جائے، پھر اینٹی ملٹری ایک کمپین چلائی جائے، اس لیے کہ جغرافیائی سرحدوں کا محافظ افواج ہے، ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جاتی ہے۔ نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء ہیں، اینٹی علماء ایک کمپین چلائی جاتی ہے۔ فری سوسائٹی کی راہ ہموار کی جاتی ہے، تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور ہائبرڈ وار میں ملک کی اکانومی کو اور معیشت کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، سی پیک کو بدنام کیا جاتا ہے، اساسوں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ ہائبرڈ وار کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے، اور اس پر بلین اور اس سے بھی زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہیں۔ کئی سو ویب سائٹس بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس ملک کو کمزور کر دیا جائے اور دنیا کے نقشے سے اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس کا مقابلہ ہم نے انہی کی زبان میں کرنا ہے۔ 5th جنریشن وار میں ہم نے میڈیا کو فوکس کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے ٹائم وارنر، پیراماؤنٹ، نیوز کارپوریشن، سونی، یہ اس طرح کے جتنے بڑے ادارے ہیں، یہ سارے ادارے، والٹ ڈزنی 1923 میں بنا، 2020 کی رپورٹ کے مطابق 2,65,000 اس کے ورکر ہیں۔ آپ کے پورے الیکٹرونک میڈیا کو، آپ کے سوشل میڈیا کو، آپ کے براڈ کاسٹنگ میڈیا کو، آپ کے مین اسٹریم میڈیا کو یہ ادارے دیکھ رہے ہیں، اور وہ گریجولی ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، میوزیکل کنسرٹ کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کو، ہماری یوتھ کو ملحد بنا رہے ہیں، ایتھیسٹ بنا رہے ہیں۔ نصاب تعلیم ان کا ہے۔ ہم جسمانی غلامی سے تو آزاد ہوئے، ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اگر ہم ذہنی غلامی سے آزاد ہوتے تو کم از کم ہمارے اسکولوں سے لے کر سپریم کورٹ تک یا تو ہماری مذہبی زبان عربی رائج ہوتی، یا ہماری مادری اور قومی زبان اردو رائج ہوتی۔ ہم انگلش کے مخالف نہیں ہیں،
یہ ایک کمیونیکیشن کے لیے بہترین زبان ہے. اور انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں کہا، منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ جب ہمارے دورے کا سال تھا، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آگے جو سیناریو آ رہا ہے اس میں انگریزی زبان کے بغیر مکمل نشر و اشاعت اور اسلام کے خلاف جو ہرزہ سرائیہ ہوگی، جو پروپیگنڈے ہوں گے، اس کے خلاف تم بند نہیں باندھ سکتے. وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہم مرعوب نہ ہو، ہم ان کی اس غلامی کی زنجیر کو توڑ دیں. جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. عزیزان گرامی، آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور روبوٹک اور اے آئی اور یہ جو میٹاورس اور ماڈرن ایرا کے جو اپ کمنگ چیلنجز ہیں، اس سے آگاہ ہونے کے لیے آپ کو ان علوم کی طرف بھی جانا پڑے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دشمن کے پاس جو علم ہو جس سے وہ تم پر غلبہ پا سکتا ہے، وہ ٹیکنالوجی ہو یا وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو بھی اسی کے مقابلے کا علم حاصل کرنا واجب ہے. اسی لیے اگر تھوڑا سا روشن خیالی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کو پکڑے ہوئے، اپنے اکابر اور اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم ماڈرن ایرا کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھیں گے تو یہی اصل میں مزداق بنے گا. وطن کے سائبان بنے ہم. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.